بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کی دو ہی وجہیں ہوتی ہیں، یا آج کی زبان میں اس کے پیچھے جو موٹیوز ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، یا کسی چیز کی محبت ہوتی ہے یا کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے ساری زندگی کا۔ آدمی جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا کسی کی چاہت میں، محبت میں، رغبت میں کرتا ہے، یا محبت اور چاہت نہیں ہے لیکن ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، اس سے باہر میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی اور کام ان دو جذبات، ان کی گرفت سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ مالک الملک، جنہوں نے پیدا کیا، جن کی سلطنت میں زندہ رہنا ہے اور جن کے پاس واپس جانا ہے، انہوں نے بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ انہی دو جذبات کا مختلف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور آنے والے دن کی تیاری کرو جو کل آ رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایک اور جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جو معلوم ہوا کہ انسان اس کی کامیابی کے لیے اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت جس میں یہ ہوگا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور اس کی جو بہترین مثال ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام، کہ اللہ سے ڈرنے والے بھی سب سے زیادہ اور اللہ سے محبت بھی کرنے والے سب سے زیادہ۔ آپ جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی محبت بھی سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ کی خشیت بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اور قرآن و سنت کا انسان کو جتنا علم ہوتا جاتا ہے، اللہ کی معرفت جتنی حاصل ہوتی ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ انسان جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو جانتے ہوئے، وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا، اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب جو علماء ہیں ان میں سب سے بڑے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ علماء میں سب سے بڑے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں۔
تو ان کے متعلق اللہ جل شانہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، چند رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ لوگ نیکیوں میں دوڑتے پھرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، خشیت رکھتے ہوئے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی رغبت، چاہت، محبت رکھتے۔ اور انبیاء میں جو سب سے بڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اور خشیت والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں کچھ کاموں کو کرتا ہوں اور وہ پاکیزگی کے لیے ان کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ میں کچھ کاموں کو کرتا ہوں اور بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کاموں کا نہ کرنا ہمیں زیادہ پاکیزہ اور اللہ کے قریب بنائے گا۔ فرمایا سنو، میں یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں میں ان میں اللہ کی خشیت سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں۔ اب ویسے جو ڈر ہے وہ ایک منفی جذبہ ہے کہ نہیں؟ کہتے یار ڈرو نہ کام کرو، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ لیکن باری تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ان سے ڈر گیا وہ تر گیا، جو ان سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان سے ڈر گیا اس کی آخرت سے پہلے دنیا یقیناً سنور جاتی ہے۔ کیوں؟ جو اس سے ڈرتا ہے اس کو وہ پھر ضائع نہیں کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے پھر وہ اسے کسی اور سے ڈرنے نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہ ڈرو، دنیا والوں سے نہ ڈرو، چیزوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور اسی طرح اور آیات مبارکہ بھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خشیت الہی کا ایک کامل نمونہ، اور اس میں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے انتہائی کامیابی اور بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ رب العالمین سے وجل اتنا زیادہ تھا کہ عام انسان جن چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے۔ جن چیزوں کو لوگ دیکھ کر خوشی مناتے ہیں اور آپے سے باہر ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھ کے ڈر جاتے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے، تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ بادل آئیں، بارش آئے، ہوا چلے، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ طبعی طور پر ہر انسان خوش ہوتا ہے، موسم خوشگوار ہوگا، بارش برسے گی، زمین اپنے خزانے اگلے گی، ہر چیز تر و تازہ ہو جائے گی، خشکی دور ہوگی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماحول اسباب پیدا ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جایا، آپ کا چہرہ مبارک وہ بدل جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام، عرب کی سرزمین عام طور پر سوکھی زمین ہے، بارش کی، پانی کی کتنی ضرورت ہے، تو اس ماحول میں، ان حالات میں
رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شدید ڈر جایا کرتے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج گرہن لگا، سورج گرہن لگا، اور آج کل عام طور پہ کیا ہے، لوگوں میں یہ کھیل تماشا ہے، سورج چاند گرہن کو کہیں دیکھنے نکل جاتا ہے، کو کہیں دیکھنے نکل جاتا ہے، اور بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ساری تاریخ نکالتے ہیں، تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا اور اگلی بار یہ ہوگا۔ یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں سورج گرہن لگا تو آپ انتہائی شدید خشیت اور ڈر کے ساتھ فوراً کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ تخشى ان تكون الساعة، يخشى ان تكون الساعة، آپ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں قیامت تو برپا ہونے والی نہیں ہے، کہ قیامت تو نہیں ابھی آ جائے گی۔ کس کی خشیت ہے؟ اس سورج کو گرہن لگانے والے کا ڈر ہے، قیامت جس کے حکم سے آنی ہے اس کا ڈر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری خشیت اور ڈر کے ساتھ کامیاب ہیں کہ نہیں؟ آپ جیسا کامیاب، بلکہ یہ ہے کہ آپ انسانیت کی کامیابی کا سبب بن رہے ہیں سب سے زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف ڈر کے ساتھ اٹھے کہ کہیں قیامت نہیں قائم ہونے والی، دوڑتے ہوئے مسجد آئے اور آپ نے جماعت کروائی۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز ہے، سنت سے ثابت۔ صحابی فرماتے ہیں تو آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجود کیا کہ میں نے اس سے پہلے، صحابی اپنی بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے اتنا لمبا قیام، رکوع اور سجود آپ کو کرتے نہیں دیکھا ہے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ انبیاء جو ہیں یہ ہمیں کیسے پکارتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے، خشیت رکھتے، اور ہماری رحمت اس کی امید رکھتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا، لوگوں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ دل لگی یا کھیل کے لیے چیزیں نہیں، تعجب کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی خشیت، اس کا خوف مزید زیادہ تمہاری جانوں میں بڑھ جائے۔ فرمایا لوگوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور ان نشانیوں کو اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر فرمایا ان نشانیوں کے سبب نہ کسی کی موت ہے اور نہ کسی کا وجود میں آنا ہے، یہ اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ، ان کے دست قدرت میں ہے۔ اور پھر فرمایا ان نشانیوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، خشیت دلاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جھک جاؤ میرے ساتھ، قریب آ جاؤ، مانگ لو مجھ سے۔ اس لیے اے لوگو جب ان جیسی کوئی چیز دیکھو تو کیا کرو؟ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب ایسی چیزیں دیکھو تو تمہارے اندر جو خشیت پیدا ہو، تمہیں کس طرف لے کے آئے؟ تم فوراً اس کے ذکر میں لگ جاؤ، اس سے دعا مانگنے میں لگ جاؤ، اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا شروع کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی احادیث، اتنے واقعات اور سنت میں اتنا کچھ ہے، سنتے رہیں اور اپنے حال پہ ماتم کرتے رہیں کہ جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو، جن آسانیوں کو اور جن عجائبات کو دیکھ کر ہم ہنستے خوش ہوتے ہیں، امام الانبیاء انہیں دیکھتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روایت کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئط، اطت السماء وحق لها ان تئط، لوگوں آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے، آسمان جو ہے اس سے چیں چیں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز پر، میز ہے یا کوئی سطح ہے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ جب وزن رکھو تو کیسی آواز آتی ہے۔ گاڑی میں بھی جب زیادہ آدمی بیٹھیں اور گاڑی کو اچھی طرح گھماؤ تو کیسی آواز نکلتی ہے۔ تو فرمایا آسمان اس طرح چٹخ رہا ہے، یہ چیخ رہا ہے، اور فرمایا آسمان کو حق ہے کہ چیخے، آسمان کو حق ہے کہ چیخے اس طرح، اور اس کے بعد فرمایا کہ آسمان میں ہر 4 انگلی کے فاصلے پر، ہر 4 انگلی کے فاصلے پر ایک فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے ہر 4 انگلی کے فاصلے پہ، تو کتنے ہوں گے؟ یہ تو دنیا کی بھی آبادی سے زیادہ ہو، دنیا کی آبادی سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میلوں کئی جگہ ہیں، انسان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، لوگوں اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی سلطان، اس کی خبر آپ کو سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا اگر تمہیں وہ پتہ چلے جو مجھے ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، پھر تم بڑا تھوڑا ہنسا کر اور بہت زیادہ روتے رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَتَجْأَرُونَ إِلَى الصُّعَدَاتِ، اور تمہیں وہ پتہ چلے جو مجھے پتا ہے تو تم لوگ اپنے شہر چھوڑ کر بیابانوں اور جنگلوں میں نکل جاؤ، ویرانوں میں بھاگ جاؤ، تجأرون إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، روتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، اور تم اپنی بیویوں کے نزدیک آنا ہی چھوڑ دو۔ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ تو اللہ کی خشیت، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس میں یہ خشیت آ جائے وہ آدمی فضول ناکارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے اور اتنی مصروف زندگی گزاری کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا ہے کہ صبح کے وقت آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، آپ کو کام بہت زیادہ ہیں، لیکن یہی سب سے زیادہ مصروف ہاتھوں والے، سب سے زیادہ مشغول، جب رات ہوتی ہے تو خشیت الہی کے ساتھ کس طرح روتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دن میں کوئی کام ہی نہ تھا، یا سارا دن آرام سے گزارا ہے، رات اس طرح اپنے رب کے سامنے خشیت کے ساتھ روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور عبید ابن عمیر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور صحابہ وہ جاتے رہتے تھے۔ کس لیے جاتے تھے؟
کہ ہمیں خبر کیجئے زندگی کے وہ پہلو جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، آپ نے دیکھے ہیں، ہمیں ان کے متعلق بتلائیے تاکہ وہ پہلو وہ بھی ہمارے عمل میں آ جائے۔ ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سیرت پر جتنا ہو سکے مرنے سے پہلے عمل کر کے اس دنیا سے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی تھے عبید ابن عمیر، وہ کہنے لگے ام المؤمنین، باہر کی زندگی وہ تو ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھی بھی ہے، دکھلائے بھی گئے ہیں، آپ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بات بتلائیے جو آپ کو اپنی ساری زندگی میں سب سے زیادہ عجیب لگی ہو، سب سے زیادہ عجیب لگی ہو۔ فسکتت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاموش ہو جاتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔